عاصم 2023 میں میرا بیٹا فوت ہوا، میری بیگم نے آج تک اس کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، روزانہ ان کو جا کے چومتی ہے، سونگتی۔ یہ ایسا زخم ہوتا ہے اولاد کا۔ 3 سال گزر چکے، میں کئی دفعہ کہتا ہوں تقسیم کر دے، لوگوں دے کم آ جاؤں کہ مجھے اس میں عاصم کی خوشبو آتی۔ اور کہنے لگے ابا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے، کہیں میرے ہاتھ پاؤں کی رگڑ تیرے کہیں تجھے نقصان نہ پہنچائے، مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں نظروں سے نظریں ٹکرائیں تو تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے، کہا پٹی باندھ لے تاکہ تجھے رحم نہ آئے۔ ایڈا سارا بچہ نصیحت کر رہا ہے۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں جب سے دنیا بنی ہے۔ ایک یہ واقعہ سنا رہا ہوں، اور ایک طائف میں جب ہمارے نبی پہ پتھر پڑے پڑے پڑے، بے ہوش ہو کے گرے، تو اس وقت آسمان کے فرشتے روئے کہ یا اللہ جس کے لیے تو نے کائنات بنائی آج اس کا یہ حال ہو گیا۔ پتھر پہ پتھر، پتھر پہ پتھر۔ میں گیا ہوں اس جگہ پہ، خاص طور پہ پورا منظر دیکھا، ایک چھت پہ چڑھ کے میں نے وہ سارا میدان دیکھا، اور جہاں آپ بے ہوش ہو کے گرے وہ جگہ انہوں نے وہاں مسجد بنا دی ہے۔ آسمان کے فرشتے زارو قطار روئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بچے کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، یہ گوڈا اس کی کمر پہ رکھا، بکرے کی کمر پہ نہیں، 90 سال کی عمر میں 7-8 سال کے بیٹے کی کمر پہ گوڈا رکھا، اور سر کے بالوں کو پکڑ کے یوں اٹھایا، سر اوپر کیا، اور چھری کو تولا، اور یوں آسمان کو دیکھا کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں جگہ پکڑ گئی؟ نہیں 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 نہیں، یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے میں حاضر ہوں، تو نے دیا، یہ لے، اللہ اکبر۔ اور چھری کی طاقت ہے کاٹ سکے جب تک وہ نہ کہے، چھری نرم نہیں ہوئی، گردن سخت نہیں ہوئی۔ اس بات کو سن کر کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ اسماعیل کی محبت آ گئی ہے، 7 آسمان کے فرشتوں کی دھاڑیں نکل گئی۔ اپنی تاریخ پڑھو، اس خبیث موبائل کو اس ضرورت کے لیے استعمال کرو۔ اس نے فحاشی میں ڈال دیا، بے غیرت بنا دیا، بے حیا بنا دیا، رشتے ناطے توڑ دیے۔ ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو تباہ کر بیٹھے ہو۔ اب میری یہ نسل موبائل کے سوائے ان کو اور کچھ پتہ نہیں۔ کیا کہانی ہے! آسمان کے فرشتے جس سے روئیں وہ کیسا منظر ہوگا۔ فرشتوں میں تو نفس نہیں ہے کہ اثر ہو، انہوں دی کیوں دھاڑ دھاڑ پہ گئی، میرے نبی دے پتھر پونتے کیوں دھاڑ دھاڑ پہ گئی۔ ہائے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی۔ ایڈی وڈی ہستی اور پتھر مارن والے کافر، اور اتنا خون نکلا کہ جوتے پاؤں کے ساتھ چمبڑ گئے، اتر نہیں رہے، اور بے ہوش ہوئے تو زید بن حارثہ نے اٹھا کے جانی دشمن عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں پناہ لی اور انگور کی بیل کے نیچے لٹایا
تو جانی دشمن رونے لگا کہ ہائے محمد کا کیا حال ہے۔ دوبارہ چھری اٹھائی، پھر چلائی، چھری تو تاں چلے جی اللہ کے۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ کتابوں میں کہیں لکھا ہے، فضول لکھا ہوا ہے کہ لوہے کا ٹکڑا آ گیا، وہ اللہ دی قدرت کی ہوئی جڑی لوہے نال بچاوے۔ اس نے گوشت کو حکم دیا نہیں کٹنا، چھری کو حکم دیا نہیں کاٹنا۔ چھری لوہا تھی، گردن کا گوشت سب سے نرم تھا، نرم ہوتا ہے۔ تیسری باری نہیں چلی، چوتھی باری اٹھے اور جا کے چھری کو تیز کیا تو پھر آئے جوش میں، تو اللہ نے کہا جبریل اپڑ میرا خلیل جوش ہے۔ اب جو کیا اللہ اکبر، تو جبریل اتنے میں چھترا جنت سے لے کر نیچے ڈال چکے تھے اور اسماعیل کو نکال چکے تھے۔ تو انہوں نے سمجھا اسماعیل ذبح ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب پٹی کھولی تو سامنے جبریل، ساتھ بیٹا اور آگے چھترا۔